نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلو عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے مسلمانوں کی اور مومنوں کی کامیابی کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ کچھ چیزیں کرنے کی ہے اور کچھ نہ کرنے کے ہیں۔ دشمنوں سے دشمن کی نشاندہی بھی کی ہے اور دشمن کی تعین بھی کی ہے آپ کے دشمن کون ہیں۔ دشمنوں سے حفاظت اور اس کے بعد آپس میں رہنے کا طریقہ اور دنیا والی زندگی سکھ والی زندگی راحت والی زندگی بن جائے اور آخرت والی زندگی بھی راحت والی بن جائے سکھ والی زندگی بن جائے، یہ سارے اصول قرآن نے بیان کیے۔ پھر آپ کا جو مذہب ہے، آپ کا جو دین ہے، آخری دین اور آخری نبی اور آخری کتاب، یہ اس کی حقانیت صرف مسلمانوں کی نگاہوں میں نہیں ہے، مسلمانوں کی تحقیق کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ بتا رہا ہے جو علیم بذات صدور ہے کہ دین کی حقانیت اور قرآن پاک کی حقانیت اور آپ کے نبی کا سچا ہونا اور آپ کی دین کا ناسخ ہونا اور آخری دین ہونا، یہ اہل کتاب جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے اور انجیل ہے، یہود و نصارہ، ان کو بھی اس کا علم ہے، ان کے علماء بھی اس کو جانتے ہیں، لیکن صرف ضد ہے اور اناد ہے، ضد اور اناد کی وجہ سے وہ مانتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا کہ یہ تو ہر زمانے کے اندر ہر طبقے میں ہوتا ہے۔ کیا ہمارے اس ملک کے اندر مسلمانوں کی بھی کئی طبقے ہیں؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ نماز پڑھنے والے سچے ہیں؟ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ سچے لوگ ٹھیک ہے؟ جو لوگ قتل کرتے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو لوگ امن و امان میں ہیں اور خلق خدا کی قدر کرتے ہیں، امن پسند ہے، وہ لوگ ٹھیک ہے؟
جو لوگ چوری کرتے ہیں کیا وہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے بھی ہے کہ ہم غلط ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے۔ اور دوسرا جو گروپ ہے، جو سچے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، اخلاق والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، اخلاق کے مالک ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہم بھی بہت سی چیزوں کو مسلمان ہو کر کے بہت سی چیزوں کو سچ سمجھتے پھر بھی کرتے نہیں ہیں، ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے۔ تو یہی حال ہے یہود کا کہ یہود و نصارہ بھی بہت سی چیزیں وہ جانتے بھی ہیں کہ آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کی کتاب، آپ کا نبی یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے ضد اور اناد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اس لیے قرآن ان کو بھی خطاب کر کے کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، یہود و نصارہ تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیت اور اللہ کے احکام کا؟ تمہیں بھی پتہ ہے کہ جس کتاب کے اندر تم نے تحریف کی ہے اس کو بگاڑا ہے، وہ کتابیں اب یا تمہارے مولویوں نے، پادریوں نے اور ربیوں نے جن کتابوں کو بگاڑا ہے، اب وہ کتابیں عمل کے قابل نہیں رہی۔ آپ کہیں گے کہ جیسے کہ ان کی مولویوں نے ان کو بگاڑا ہے، تو آپ کی کتاب بھی مولویوں کے، ہمارا جو قرآن پاک ہے جو آپ کے ہاتھ میں، یہ بھی بگڑا ہوا ہوگا۔ تو یہ اگر بگڑا ہوا ہے تو آپ میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور تاج کمپنی قرآن مجید بھی ہاتھ میں لے لے، اور لاہور سے چھپا ہوا بھی ہاتھ میں لے لے، اور کراچی سے چھپے ہوئے قرآن مجید، اسلام آباد سے، بلوچستان سے، پہلا تو یہ ہے کہ ان میں ایک زیر زبر کا فرق ذرا کر کے تو دکھاؤ۔ لیکن میرے پاس انجیل اور تورات یہ کتابیں رکھی ہوئی، کئی نسخے رکھے ہوئے، انجیل کے بھی ہے اس کے۔ تو ایک انجیل یہ کہ 4 قسم کے اناجیل ہے جو موجود ہے، عربی میں بھی ہے میرے پاس اور اردو میں بھی ہے۔ ایک کا رخ مشرق کی طرف ہے، ایک مغرب کی طرف، ایک لانڈی کی طرف جا رہا ہے، ایک بلوچستان کی طرف۔ ہر ایک کا بالکل انداز الگ الگ ہے۔ پھر اگر کسی میں ہمت ہے تو آپ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کے میں ملا ادھر بیٹھتا ہوں، آپ کوشش کرو کہیں سے زیر و زبر بدلنے کے، پھر ہمت تو کرو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی ماں کے لال میں ہمت ہے تو یہ دیکھیں نا 600 صفحات کی، لیکن یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، آپ کو حیرت ہوگی، یہ جو رمضان سے پہلا مہینہ گزرا، تو رمضان سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہمارے امتحانات ہوتے ہیں، تو بورڈ ہے ہمارے وفاق المدارس، جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، ویسے تو لاکھوں ہے، لیکن جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کر کے جنہوں نے ہمیں امتحان دیا ہے وہ 70,000 ہے، سب کو سبحان اللہ، وہ 70,000 کے لگ بھگ ہیں۔ بریلوی حضرات بھی، وہ بھی ان کے مدارس میں بھی حافظوں کی بڑی تعداد ہے، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ جماعت اسلامی والے حضرات وہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ، ان کے ہاں حافظوں کی بڑی تعداد ہے، اور اہل حدیث حضرات کے ہاں ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے۔ تو اگر یہ صرف پاکستان کے آپ اہل حدیث، جماعت اسلامی اور مکتب دیوبندی اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے بریلوی، ان حضرات کو ملائیں گے تو یہ تو 1,00,000 1.5 لاکھ سالانہ ان کے حافظوں کی تعداد بنتی ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ جو سروے کر کے آپ معلوم کریں گے، لیکن جو دیہاتوں میں ہے، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، اس کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، وہ تو آپ کی حکومت کے شمار میں آتے بھی نہیں ہیں۔ حکومت ان کو کہاں شمار کرے؟ حکومت کے شمار میں وہ مولوی آئیں گے جو شہر میں ہے، حکومت کے شمار میں وہ مولوی آئیں، وہ حافظ آئیں گے جو شہر میں ہے۔ لیکن یہ کہ پہاڑوں کے اندر آپ یہاں سے جائیں گے، کوئٹہ جائیں گے، لسبیلی سے آگے پہاڑوں سے اتریں، 8-8 10-10 گھنٹے میں خود پیدل بھی گیا ہوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر کے گیا ہوں۔ ایسے ایسے پہاڑوں کے اندر لوگ ہیں، اور یہ یہاں سے گوادر تک آپ جائیں گے دائیں بائیں 600-700 کلومیٹر کا فاصلہ، صحراؤں میں آپ جائیں گے، انشاءاللہ کوئی ایف اے والا آپ کو نہیں ملے گا، بی اے والا نہیں ملے گا، LLB بھی نہیں ملے گا۔ ایف اے، بی اے، LLB، ایڈوکیٹ،
گریجویٹ پتہ نہیں کیا بلا، یہ آپ کو کوئی نہیں ملیں گے۔ لیکن چیلنج دے کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ صحراؤں میں، جنگلوں میں، خدا کی قسم ہماری مائیں بھی حافظ قرآن ہیں، ہماری بہنیں بھی حافظ قرآن۔ گزارش یہ ہے کہ کتے کے بچے یہ پیسے جا کہاں رہے؟ جو تم لوگ جو یونیورسٹیوں پہ جو لگاتے ہو، اربوں خربوں ڈالر جو لگا لیتے ہو، یہ پیسہ تمہارا کدھر جاتا ہے؟ تمہارے ایڈوکیٹ اور پتلوں والے حضرات داڑھی منڈے تو صرف شہر میں ہے، دیہاتوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا کہ یہود و نصارہ کو بھی اس کا اعتراف ہے اور ان کو پہچان ہے کہ ہماری کتابیں ان میں تحریف ہو گئی ہیں، اور ان کی کتابوں میں جو کچھ موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری کتابیں ایک محدود زمانہ تک چلیں گے، آخر میں جو آخری نبی آئے گا اور آخری اس کی کتاب ہوگی، قیامت تک پوری کائنات کو اس کتاب کے مطابق چلنا ہوگا۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، مشکات میں ہے۔ حضرت عمر ایک دفعہ تورات پڑھ رہا تھا، تورات پڑھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اچانک پڑ گئی۔ قرآن کے ہوتے ہوئے بھائی آپ تورات کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ خیر آدمی معلومات کے لیے پڑھ لے، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ اپنا ایمان درست ہو، اپنا ایمان درست ہو، اپنا کلمہ درست ہو، اپنی شریعت کا علم رکھتا ہو، آدمی تورات پڑھ لے، انجیل پڑھے۔ اب آپ کو اس کی اجازت نہیں، میں نہیں دے سکتا، یا کوئی مولوی آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ تورات اور انجیل اردو ترجمے ان کے پڑھیں، اس لیے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے، آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے غلط بات آئے گی۔ آپ تو یہ کہ صحیح اور سقیم، صحیح اور غلط کا فرق نہیں کر سکیں گے، لیکن ایک عالم دین، لیکن بشرطے کہ وہ بھی عالم دین ہو۔ آج کل ہمارے عالم دین بھی بہت کم ہے، زیادہ تر ظالم دین ہے۔ عالم دین بھی اب تو ملا بھی بناوٹی اور بناسپتی قسم کی مولوی بھی ہم لوگ تیار کر رہے ہیں، لیکن ایک عالم دین کو اس کا علم ہوگا، وہ پڑھ لے تورات اور انجیل، معلومات کے لیے اپنے پڑھ لیں کہ ان میں کیا ہے۔ حضرت عمر پڑھ رہا تھا، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے حضرت نے دیکھا تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو ہے نا وہ بدل گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر، اللہ کا بندہ اللہ کی نبی کو دیکھ نہیں رہے ہو، وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رنگ مبارک اس کا بدل گیا، اللہ کے بندے تورات آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی، سمجھا کر کے فرمایا کہ عمر، اللہ کی قسم یہ تورات جس پر نازل ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آج اگر وہ بھی موجود ہوتا تو وہ بھی میری پیروی کرتا، اس کتاب پر وہ بھی چلتا۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہو اور یہاں آ جائیں تو سوائے میرے پیروی کی اس کی نماز بھی ہماری نماز ہوں گی۔ یہودیوں کی نمازیں 5 نہیں، یہ کم ہیں، ان کے روزے بھی کم ہیں، لیکن اب اگر موسیٰ آ بھی جائے، اور یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آ بھی جائے، حضرت اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، اللہ ہمیں انشاءاللہ قیامت میں ان سب کی رفاقت نصیب فرمائیں گے، لیکن اگر یہ آ بھی جائیں یہاں پر، فرض کر لو خدا ان کو زندہ کرے اور یہ واپس دنیا میں آ جائیں، تو میرا ابا ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، 1.25 لاکھ انبیاء بشمول موسیٰ علیہ السلام، تو پھر ان کو اسی کتاب پہ چلنا ہوگا۔ تو اپنی کتاب کو چھوڑ کر کے آپ کدھر جا رہے؟ لیکن حضرت عمر بھی تو عمر تھے۔ حضرت عمر استاد جی غصہ ہو گیا، وہ غصہ ہو گیا تو حضرت فبرک عمر علی رکبتہ، جیسے کہ اونٹ اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر کے بیٹھ جاتا ہے، عمر اپنے گھٹنوں کے بل ایسے سر نیچے کر کے کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، بس مجھے قرآن کافی ہے، مجھے محمد کافی ہے، ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، حضرت اللہ واسطے معاف کر دے، سبحان اللہ۔ فبرک عمر علی رکبتہ، عمر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اونٹ جو ہے نا اوپر سے آ کر کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، یہ بروک اس کو کہتے ہیں، اس انداز میں بیٹھ گئے۔ یہود و نصارہ کی کتابوں میں باقاعدہ یہ طے شدہ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہماری کتابیں ایک محدود زمانے تک ہیں،
ہمارے انبیاء کی شریعت ایک محدود زمانے تک، اور آخر میں اللہ آپ کا بھلا کرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیں گے، اس لیے قرآن اسی کو بیان کرتا ہے، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، قرآن کی آیت کا آپ کیسے انکار کرتے، اے یہودیوں اور نصرانیوں کیسے انکار کرتے ہو، لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون واللہ شہید علی ما تعملون، تمہاری ان بدماشیوں پر جو تکذیب کرتے ہو اللہ گواہ ہے، اور اللہ حاضر ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا، اے اہل کتاب کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں قرآن میں اور حدیث میں نبی کی شریعت میں تم کجی تلاش کرتے ہو، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ ہمارے مسلمان ہو کر کے ان کو جب آدمی کہتا ہے نا، مسلمان ہو کر کے وہ بھی کجی نکالتے ہیں، مسلمان ہو کر کے کجی، اب آدمی کیا کہیں ان کو کس قسم کے مسلمان، وہ بھی شریعت میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کجی نکالنے کی کوشش کریں۔ وہ ہمارے وکیل صاحب نے، جج نے، لاہور کی جج نے کتاب لکھی، کہا بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، بیوی کو 3 طلاق، شوہر غصہ آ گیا، شوہر نے طلاق دے دیے، اس کے بعد یہ مولوی کہتے کسی اور سے نکاح کراؤ، وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے اور وہ اس کو طلاق دے دے، حلال کرے، تو پھر شوہر اول کے لیے حلال ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ یہ تو پھر یہ کہ حلال شوہر کو کرائے نا، قصور اس کا، بیوی کا کیا قصور ہے؟ اب ہمارے لوگ اس قسم کی باتوں میں آ کر کے کہتے واہ پتے کی بات اس نے کی، کتاب لکھی، سمجھے، پتے کی بات، اور کہتا ہے کہ خاتون تو مظلوم ہے، اس کو طلاق پڑ گئی، وہ تو اس کے ساتھ ظلم ہوا، شوہر نے ظلم بھی کیا۔ اب مولوی کہتے ہیں کہ جی اس خاتون کو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، 3 طلاقیں اس نے دی ہے، لہذا اس کے نکاح کسی اور سے کرا دو، اور نکاح کرانے کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ طلاق دے دے، ہم بستری کرے، اپنی خواہش پوری کرے، پھر یہ ہے کہ شوہر اول کے لیے حلال، یہ حلال ہوگی ورنہ حلال نہیں۔ اس عورت کی عزت کو اس طرح لوٹا رہے، اس کی عزت کو یہ مولوی لوگ، پہلے اس کے ساتھ ظلم ہوا کہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، اور یہ بدبخت مولوی کہتے کہ اس کو، لوگ کہتے کہ واہ واہ وکیل صاحب، واہ واہ جج صاحب، واہ کیا کمال کیا آپ نے، کیا کمال کیا۔ اس لیے کہتے کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں۔ آپ کو بھی میری بات سمجھ میں، آپ بھی کہیں گے واہ جج واہ، اب مجھے بھی سنیں، آپ کہیں واہ جج واہ، واہ وکیل صاحب، واہ پاکستانی وکیل جج صاحب، واہ کمال کر دیا، 300-400 صفحات کی کتاب آپ نے لکھی مظلوم عورت کے حق میں۔ اب اس کو بھی آپ سمجھ لیں، ایک آدمی کسی کو لوٹتا ہے اور اس کو دھوکہ دے کر کے لاکھوں روپے اس کی لے جاتا ہے، اس کے ساتھ ظلم۔ اب لوٹنے والا وہ ظالم، کوئی مجھے لوٹتا ہے، میرے ساتھ ظلم کیا، اور اب اس سے ہماری ناراضگی ہو گئی، اور قاضی نے کہا کہ اب قاضی اور مفتی کے لوگ کہتے کہ اب اس کے ساتھ الیک سلیک نہ کرو، اب الیک سلیک اس کا اور میرا بند ہو گیا۔ سال کے بعد 2 سال کے بعد مجھے مصیبت پڑ گئی، میں کہہ رہا ہوں قاضی صاحب کے پاس جا کر کے، کورٹ میں جا کر کے کہتا ہوں کہ قاضی صاحب سے کہتا ہوں، قاضی صاحب یار وہ بندہ جو میرے 20 لاکھ روپے کھا گئے، اس بندے سے میری دوستی جوڑ دو۔ قاضی بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا بدبخت مولی منظور ہے کہ اس خنزیر نے اس کو لوٹا، اس کو دھوکہ دیا، اس کو ذلیل بھی کر لیا، اب اس بندے سے الیک سلیک دوستی کا کیا مطلب ہے؟ اب اس بندے سے الیک سلیک کا کیا مطلب ہے؟ وہ بندہ تو دوستی کے قابل بھی نہیں ہے، اسے کیسے دوستی رکھی جائے؟ قاضی صاحب مجھے کہتا ہے، ذرا غور سے سن لینا، قاضی صاحب مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب اس بندے سے آپ کی صلح کرانا، اس بندے سے آپ کی دوستی کو دوبارہ بحال رکھ لینا، دوستی قائم کرنا
میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا، ایک صورت میں اجازت دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کرے یا کوئی بندہ پیشاب کرے، اس پیشاب کو اپنے چہرے پر مل دو تو پھر اس سے دوستی کر لو۔ آپ حضرات بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ لوگ بھی احتجاج کریں کہ جناب قاضی صاحب پہلے تو اس بندے نے مولوی منظور کو دھوکہ بھی دیا، ذلیل بھی کیا، اس کے پیسے بھی لے گئے، لیکن اب دوبارہ آپ ذلیل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ ہماری صلح کرا دو، ہمیں دوبارہ ہماری دوستی کو بحال رکھو، اور آپ کہتے ہیں کہ مولوی منظور کو کہ بھئی اس کا پیشاب جو ہے نا اپنے چہرے پر مل دو۔ قاضی بھی ظالم، وہ بھی ظالم، قاضی بھی ظالم۔ قاضی ظالم نہیں ہے، قاضی غیرت مند ہے، لیکن آپ بات سمجھ نہیں رہے۔ قاضی ظالم نہیں ہے، قاضی غیرت مند ہے۔ قاضی کو اتنا غصہ ہے اس بے غیرت پر کہ قاضی کہہ رہا ہے کہ اس بے غیرت سے دوستی کی کوئی صورت نہیں سوائے اس بے غیرتی طریقے کے، اور ظاہر ہے کہ پیشاب کو کوئی اپنے چہرے پر نہیں ملے گا، یہ بے غیرتی کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے جب آپ آمادہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غیرت مند تیار نہیں ہوگا تو اس بے غیرت کے پاس جاؤ بھی نہیں۔ یہی کی ہے شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جب آپ کو شوہر نے آ کر کے اس عزت مند خاتون کو، مظلوم خاتون کو، شریعت کہتی ہے کہ شوہر ایک طلاق بھی دے سکتا تھا زیادہ غصہ ہو کر کے، لیکن بیک وقت غصے میں آ کر کے 3 طلاقیں اس نے دی، یہ ظالم قسم کا۔ اس بے غیرت کے پاس دوبارہ آؤ بھی نہیں، تم نکاح کرو مستقل کسی سے، اور پھر بھی اگر تمہیں مصیبت پڑ گئی ہے، تمہارا باپ بھی اگر بے غیرت ہے، تمہارے بھائی بھی اگر بے غیرت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں واپس اس شوہر کو کے ساتھ ہم اس کو دوبارہ دینا چاہ رہے ہیں اور دوبارہ گھر بسانا چاہ رہے، تو پھر شریعت کہتی اس بے غیرتی طریقے کو پھر اختیار کرے گا کوئی؟ اس کو کوئی نہیں کرے گا، تو پھر اس بے غیرتی طریقوں کو اختیار کرو۔ شریعت اس کو مقام دے رہی ہے، نبی اس کو مقام دے رہا ہے، نبی اس کو عزت دے رہا ہے، اللہ اس کو عزت دے رہا ہے کہ اس بے غیرت کے پاس سوائے اس بے غیرتی کے اس کے پاس لوٹنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے اب اس کے پاس نہ آؤ۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس لیے شریعت جو ہے نا، ہر بات اور ہر حکم وہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ ہمارے ہاں کیا ہے شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کسی کے 10 روپے کی چیز چوری کریں گے، قاضی تھپڑ مارے گا، آپ کو تنبیہ کریں گے، جیل میں رکھے لیکن ہاتھ نہیں کاٹے گا۔ 100 روپے کی چوری کریں گے تب بھی ہاتھ نہیں کٹے گا، جیل میں رکھے کچھ دن۔ لیکن 2، 2500، 3000 کی چیز اگر چوری کریں گے، 1500، 2000 کے جو حساب درہم 10 درہم سے بنتے ہیں، اس سے زیادہ کے کریں گے تو پھر ہاتھ کٹے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ 2500، 1500 ہاتھ کی قیمت لگی۔ چور کی ہاتھ کی قیمت اگر وہ 500 کی چیز چوری کرتا ہے 200 کی، آپ یہ نہ کہیں کہ آج مولوی منظور نے کہا یار 500 کی چوری تو چوری نہیں ہوتی، 1000 کی چوری نہیں ہوتی، مولوی منظور نے اجازت دی، اللہ واسطے مجھے اس طرح بدنام نہیں کرنا۔ قاضی تو 5 روپے پر 10 روپے پر بھی وہ سزا دے دے، بات ہاتھ کٹنے کی ہو رہی ہے تو ہاتھ 500 پہ 200 پہ 300 پہ کٹے گا نہیں۔ 1500، 2000 کی چیز ہو، 10 درہم کی جو قیمت بنتی ہے، اس سے زیادہ کی ہو تو پھر ہاتھ کٹے گا۔ یہی شرعی مسئلہ ہے۔ چور کی ہاتھ کی قیمت لگی 1500، 2000، لیکن اگر کوئی ظالم، کوئی بلوچ اور کوئی سندھی یا کوئی پٹھان مولوی منظور کا ہاتھ اگر کاٹ دے ظلم کر کے، تو اس کے لیے 500 دینار جو اس وقت کم از کم 15 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ 500 دینار، مولوی منظور کی ہاتھ کی قیمت 15 لاکھ لگی اور چور کی ہاتھ کی قیمت 1500، 2000 لگی، تو اس پر بھی آپ کے وکیل کتاب لکھتے، کہتے کھٹیا کھیر سا ہو جمالو۔ اس پر بھی بغیرت جو ہے نا، انگریز کے بوٹ پالش کرنے والا، اس پر بھی کتاب لکھتا ہے۔ بغیرتوں کی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں، اور اب اس پر بھی کتاب لکھی ہے کہ پرانے زمانے میں اگر کوئی کسی خاتون کی عزت لوٹ لاتا، کسی کی منقوع، کسی کی بیوی کی عزت اگر یہ کہ لوٹتا تھا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ نسب کا خلط ملط ہونے کا اندیشہ تھا، اور اب تو مسئلہ ہو گئے، غبارے مبارے آ گئے، ضبط تولید کی دوائی آ گئی ہے، اب نسب خلط ملط نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی 400-500 صفحہ کی کہ اس زمانے میں زنا کی خوب اجازت ہے۔
ملا بھی بہت ہے فروخت کے لیے، فتویٰ برائے فروخت، برائے تجارت۔ تو اب آپ نے کہا کہ آپ بھی پر تولنے لگے کہ یار یہ مولوی واقعی پاگل ہے، چور اگر 1500 2000 کی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹے، اور 500 600 پہ اگر ہاتھ نہ کٹے تو چور کے ہاتھ کی قیمت تم نے 1500 2000 لگائیے، اور ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ادھر مولوی منظور کے ہاتھ اگر کوئی کاٹے، ظلم کر کے کاٹے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے 500 دینار لگایا کہ کم از کم 12 13 لاکھ 15 لاکھ روپے بنتے، ایک جگہ ہاتھ کی قیمت 15 لاکھ لگاتے، دوسری جگہ پر 1500 پاکستانی لگاتے، یہ کون سا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں سلام سلام سلام، ایسی شریعت ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ ہماری عقل مندی ہوتی ہے، یہ ہماری عقل مندی۔ اس قسم کے مسٹروں کے پیچھے لگ کر کے واہ، ننگا سر، قمیص نکالا، ٹائی لٹکائے، عقل اس کے پاس آ گئی۔ اس لیے انہوں نے کہا یدم بخمس مئین من اسجد ودیت ما بالها قطعت فی ربع دینار تحکم ما لنا الا السکوت له ونعوذ بمولانا عن العار۔ یہ مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک ہاتھ کی قیمت ایک جگہ 500 دینار 10-15 لاکھ روپے مقرر کرتے، دوسری جگہ پر ربع دینار میں یا 10 درہم میں اس کو کاٹتے ہیں، جو کہ 1500-2000 مشکل سے بنتے ہیں۔ ارے مولوی اپنا دماغ درست تو کرو، تم نے شریعت کو بدنام کر دیا۔ تحکم ما لنا الا السکوت له ونعوذ بمولانا عن العار۔ یہ سینہ زوری ہے مولویوں کی طرف سے، ہم اللہ سے پناہ مانگتے، اس قسم کی بغیرت مولویوں کی شریعت ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ بھی خوش ہو گئے کہ واہ واہ جمالو، واہ جمال الدین صاحب، واہ زبردست بات آپ نے کی۔ امام شافعی کو اللہ غری کے رحمت کر دے، امام شافعی نے اسی انداز میں جیسے اس بغیرت نے شعر کہا، اسی انداز پہ امام شافعی نے جواب دیا، فرمانے لگے قل لمعر عار علیک ایما عاری، قل لمعر عار علیک ایما عاری جہل الفتى وهو من صوب التقار۔ معری سے جا کر کے کہو بے شرم 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 بے شرم، اللہ نے تمہیں عقل سے سمجھ سے فارغ کر دیا ہے، تیرے پاس کتا عقل ہے ہی نہیں، تو اللہ کے نبی کے باتوں پر شریعت پر اعتراض کرتا ہے، تیرے پاس عقل نہیں ہے۔ تو چلو عقل نہیں ہے، تیرے پاس امام شافعی عقل ہے تو جواب دے دو۔ اب امام شافعی کا جواب سن لینا، واہ واہ قربان جاؤں شافعی آپ پہ۔ قل لمعر عار علیک ایما عاری جہل الفتى وهو من صوب التقار هناك مظلومة غالت بقیمتها هناك مظلومة غالت بقیمتها وها هنا هانت على الباری وها هنا ظلمت ہانت على الباری۔ فرمایا کہ چور جب چوری کرتا ہے تو ظالم ہے، یہ ہاتھ ظالم ہے، ظالم کی خبیث کی کوئی قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، وہی 1000-1500 اس کی ہاتھ کی قیمت، اور جب اس ہاتھ کو کوئی اور کاٹے گا تو یہ مظلوم ہے، اللہ مظلوم کو حیثیت دیتا، مقام دیتا۔ واہ، جی ہاں، ظالم اور مظلوم میں شریعت میں فرق ہے، ماں اور بہن میں بیوی میں شریعت میں فرق ہے، شراب میں اور شربت میں شریعت میں فرق ہے، حلال میں اور حرام میں شریعت میں فرق ہے، ابا میں اور عام یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوست میں شریعت میں فرق ہے، مسلمان میں اور ہندو میں شریعت میں فرق ہے، مسلمان میں اور کافر میں شریعت میں فرق ہے، مرد میں اور عورت میں شریعت میں فرق ہے، مرد کے لیے پردہ نہیں ہے، عورت کے لیے پردہ ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ شریعت نہیں ہے، عورتوں کے حقوق غصب کیے، دوپٹہ پھینکا گھوم رہی ہے۔ جی تم لوگوں ظلم کر رہے ہو، سمجھے بھائی جان، ظلم کر رہے ہو عورتوں پر۔ جو عورتیں غیرت مند ہے، جو عورتیں غیرت مند ہے وہ تو تم پہ لعنت بھیجتی ہے، وہ تم پہ لعنت بھیجتی ہے کہ ہمارے حقوق کی جنگ تم لڑ رہے ہو، کہ کہہ رہے کہ ہم دوپٹہ پھینکے۔ ہم جن کی بہنیں ہیں وہ غیرت مند ہے، ہمارے بھائی بھی غیرت مند ہے، ہمارا باپ بھی غیرت مند ہے، ہمارا شوہر بھی غیرت مند ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کالی پگڑی والے طالبان ہیں، ان کے زمانے میں ان کہا کہ جی طالبان میں اجازت دیتے ہیں افغانستان میں اسلامی حکومت قائم کرو، لیکن عورتوں پر ظلم نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے افغانستان کی عورتیں وہ تو غیرت مند ہے، وہ تو یہ جنگ نہیں لڑ رہی، تمہارے والوں پر تو ہم نے پٹا ڈالا بھی نہیں ہے، تمہاری عورتوں کے سروں پر تو ہم نے دوپٹہ ڈالا ہی نہیں، وہ تو ایسے بھی غیرت ہے، نکلتے رہو ان کو، مسئلہ تو تمہارا نہیں ہے۔
وہ سوات میں یہ انجوز وہ انجوز والی عورتیں آ گئی، بالکل کھٹیا ہے کھیر سا ہو جما لو ایسے گھوم رہی ہے، آ کر کے ایک خاتون وہ پٹھان برقع پہنے تو اس کو کہتی ہے اچھا بھینس بھی، بڑے بڑے مکانات ہوتے، حویلی ہے اس میں ادھر بھینسیں بندھی ہوئی ہے، تو این جی اوز والی وہ بغیرت کہہ رہی ہے کہ محترمہ او پٹھان خاتون، تجھ میں اور اس بھینس میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی چار دیواری میں بندے، تم بھی چار دیواری میں بندو۔ واہ، ہماری طرح آزاد پھرو نا، 50 یار بھی رکھا کرو، پہلے آئیے پہلے پائیے، سمجھے؟ پہلے آئیے پہلے پائیے، جو بھی جہاں سے نئے جب یار ملتے، ابھی 2 گھنٹے پہلے کسی سے دوستی تھی اور پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد کوئی اور یار مل گیا، نئے جب یار ملتے پرانے بھول جاتے، وہ بھول گیا جی۔ تو تجھ میں اور یہ جو بھینس جو بندھی ہوئی ہے چار دیواری میں، اس میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ پٹھان نے کہا وہ بھینس حلال میں حلالی، اس کا گوشت حلال میں بھی حلالی، اور اس کا دودھ بھی حلال میں بھی حلالی، وہ بھی قیمتی میں بھی قیمتی، اور یہ کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتا دے تو وہ حلال تو میں حلالی، میرے باپ بھی معلوم ہے میری ماں بھی معلوم ہے، لیکن تیرے باپ کا کوئی پتہ نہیں، تو بتا دے کہ تجھ میں اور باہر جو کتیاں پھر رہی ان میں کیا فرق ہے؟ وہ خاتون نے تو بڑی پیار بات کی، اس نے کہا کہ تو بتا دے کہ کس بغیرت کی بیٹی ہے کہ تو بغیر دوپٹے کے پھر رہی ہے؟ اور بڑے فخر سے آ کر کے کہتے ہیں کہ بیٹی جاب کر رہی ہے، بڑے فخر سے مسلمان ہو کر تو نماز بھی پڑھتا ہے، مولوی صاحب کو آ کر کے چندہ بھی انہی پیسوں میں سے دے، مولوی لے لے گا انشاءاللہ، انکار نہیں کرے گا، اس کے جو ہے نا اس کی جاب کے پیسے لا کر کے دے دو۔ بیٹی جاب کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے، یہ بے حیائی یہ اہل کتاب کے اندر ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے پاس بے غیرتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی تحریف شدہ کتابیں ہیں، تمہاری بدماشیوں پر اللہ گواہ ہے سب کچھ۔ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون عوجا، اے اہل کتاب یہود و نصارہ لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون عوجا، ایمان والوں کو کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، اور اللہ کے راستے میں قرآن میں تم کجی اور ٹھیڑا پن تلاش کرتے ہو، ٹھیڑا پن تمہارے اندر ہے، مسلمان میں نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہمارا وکیل اور ہمارا جج اور ہمارا تعلیم یافتہ نہیں ہے، جاہل کا بچہ ہے، انگریز کے بوٹ پالش کرنے والا۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جی چور کے ہاتھ ایک جگہ 1,500 لگا ہے، دوسری جگہ پر دوسری 2 لاکھ لگے، لوگ کہتے ہیں کہ واہ اس قسم کی باتیں۔ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ABCD کے فرق چھوڑو اور اس قسم کے اپنے عقل مندوں کے پاس ہم غریبوں کو کبھی بٹھایا بھی کرو۔ وہ شریعت پر اعتراض کرے میں اس کے باپ انگریز پر اعتراض کروں گا، وہ شریعت کے حکم پر اعتراض کرے میں دفاع کروں گا، میں انگریز پر اعتراض کروں گا، اس کی حیا پر، اس کی شرم پر، اس کی نشست پر، اس کی برخاست پر، اس کی سفر پر، اس کی حضر پر، اس کے قانون پر، اس کے نظام پر اور اس کے بود و باش پر ایک ایک پھر سن لینا۔ زکوٰۃ کے پیسے ہم بھی اس طرح مفت میں نہیں کھا رہے، مدرسے میں بیٹھ کر کے پاپڑے تھوڑی بیچ رہے۔ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون عوجا، تمہیں بھی پتہ ہے کہ ٹھیڑا تم ہو، تمہارا دین ٹھیڑا ہے، تحریف کر کر کے تم نے اس کو ٹھیڑا کر دیا، ٹھیڑا تم ہو، تمہارا مذہب ٹھیڑا ہے، منسوخ شدہ ہے، تعریف شدہ ہے، تمہارے ملا اور پادری اور ربیوں کا خود ساختہ دین ہے، ٹھیڑا پن اس میں ہے۔ لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون عوجا وانتم شہداء، آپ گواہ بھی ہے اس دین کی سچائی پر، تمہیں معلوم بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کا لمبا سا ایک انٹرویو ہے اور اس کا ایک مکالمہ ہے، ایک مناظرہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام ان کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے رہے، پیارے نبی نے اس کو جواب دیا، تو جواب دے کر کے پھر عبداللہ ابن سلام ظاہر ہے کہ تورات کا عالم تھا،
کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے محمد میں مسلمان تو ہو گیا، لیکن اللہ واسطے میرے اسلام کے بارے میں یہودیوں کو بتانا نہیں، میری اور آپ کی بات ہے، میرا دماغ آپ نے ٹھیک کر دیا، میرا دماغ آپ نے ٹھیک کر دیا۔ آپ نے جو جواب دیا وہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو کسی ٹائم پہ بتاؤں گا۔ بخاری میں کئی سوالات کیے، حضرت نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کلمہ تو پڑھا، مسلمان ہو گیا، لیکن کہنے لگے کہ پیارے اللہ واسطے میرے اسلام کا اعلان پہلے کرنا نہیں، یہودیوں کو یہ نہیں بتانا کہ تمہارا عبداللہ ابن سلام وہ مسلمان ہو گیا، پہلے بتانا نہیں، پہلے یہودیوں سے بلاؤ ان کو، میں چھپ جاتا ہوں، پہلے ان کو بلاؤ اور ان سے پتہ کرو کہ عبداللہ ابن سلام کیسا سڑا ہے، کیسا بندہ ہے تم میں۔ حضرت نے کچھ یہودیوں کو بلایا، چیدہ بڑے بڑے پپڑ خان چودھری، اس طرح بلا کر وڈیرو سائیں ہنن کے گھرا کر کے بلا کر کے حضرت نے فرمایا کیف عبداللہ ابن سلام فیکم، عبداللہ ابن سلام تم لوگوں میں کس قسم کا؟ انہوں نے کہا اس کا کہنا ہی کیا، وہ بے مثال ہے، وہ لاجواب ہے۔ کہا کہ حسب کے اعتبار سے کہا ٹھیک ہے، نسب کے اعتبار سے کہا ٹھیک ہے، کہا اخلاق کے اعتبار سے کہا ٹھیک ہے، وہ فینا ذو نسب والا ہے، کیسے خود کہا ہیرو ہے، جی ہیرو ہے، خیر الناس، وہ ہم سے بہتر ہے، اور اللہ خیرنا وابن خیرنا، ہم میں بھی بھلا، ہم سے بھی بھلا، ہمارے آبا و اجداد سے اس کا ابا بھی بھلا۔ کہنے والے نے کہا مجھ سے بھی بہتر اور میرے باپ سے اس کا باپ بھی بہتر، خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا، ہمارے سرکار سروں کا تاج اور ہمارے اس کا باپ بھی ہمارے سروں کا تاج۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کروایا، ان سے اقرار کیا کہ واہ زبردست آدمی، زبردست آدمی، زبردست آدمی، زبردست آدمی۔ اس کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کرے اور وہ اس کتاب کو مانے، وہ اگر محمد کو مانے تو پھر تمہاری رائے کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا اگر ہو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابا اگر وہ خود اتنا بڑا آدمی جو آپ اعتراف بھی کر رہے کہ ہیرو ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، عالم ہے، اتنا بڑا عالم اگر وہ ایمان لاتا ہے اور قرآن کو قبول کرتا ہے، مجھے مانتا ہے، آخری رسول اللہ کا مانتا ہے، اور اس نے میرے علم اور میری دانست، میری عقل کا امتحان بھی لیا ہو، تمام امتحانات کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام تو پیچھے چھپے ہوئے تھے، نکل گئے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب نے کہا شیم 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 شیم، وہ کہا کہ شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا، برا برے کا بچہ، تو بھی پورا تیرا تاہم بیکار سڑے، اس تا پلارم بیکار سڑے، جا۔ اس لیے یہی حال ہے، یہ ضد ہے، میں عرض کر رہا تھا یہود کو بھی پتہ ہے کہ اس وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے، یہ پوری سورت ما قبل سے ان کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے، تم گواہ بھی اس بات کو کہ یہ بالکل سچی شریعت ہے، سچا دین ہے۔ یا اہل الکتاب لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، اہل کتاب ایمان والوں کو کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ اس میں ٹھیڑا پن کجی تلاش کرتے ہو، کج تو تم ہو، کجرو تم ہو، تمہارا دین ہے، تمہارا تحریف شدہ تمہارا دین ہے۔ یا اہل الکتاب لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری بدماشیوں کا اللہ کو پتہ ہے، کرو۔ اس وجہ سے میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے یہ جو مجھے اور آپ کو دیا ہے نا، اس سے اچھی چیز کوئی بھی نہیں ہے کائنات کے اندر، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا آپ کو بتا رہے خدا کا شکر ادا کرو اس محمد رسول اللہ جو اس کو لے کر کے آپ کے پاس آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا نظام ہے اس پورے قرآن کے اندر، جن سے پیار کرتا ہے تو ان کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ کے پیارے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے تو اللہ ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے پکارتا ہے۔ اللہ ان کو کوئی حکم دیتا ہے، چاہے وہ منفی حکم ہو یا مثبت حکم ہو، منفی حکم ہو آپ کے فائدے میں وہ بھی اللہ دیتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، مثبت حکم دیتا ہے تب بھی
یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا تو ایک حکم دے رہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے یہودیوں کی بات مانی، نصارہ کی بات مانی مسلمانوں، اور ان پر تم نے اعتماد کر دیا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اس پر ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں مرتد بنائیں گے۔ ہوشیار باش، ہوشیار باش۔ سانپ کی تشخیص اللہ نے کر دی کہ سانپ سے کوئی دوستی نہ رکھو۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے کسی بھی جماعت کی تم پیروی کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان کے بعد تمہیں مرتد بنا کر کے چھوڑیں گے۔ اور پھر بتا رہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اللہ کے بندو تم دین کا کیسے انکار کرتے ہو؟ ارے اس کے ہوتے ہوئے، شربت کے ہوتے ہوئے شراب پینا چاہ رہے ہو، شربت کے ہوتے ہوئے شراب پینا چاہ رہے، محمد کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے تحریف شدہ کتاب، تحریف شدہ کتاب۔ ان میں سے ایک لیڈا لیڈی، بخاری کی روایت آپ کو سنا، لیڈا لیڈی، لیڈا لیڈی تو سمجھ گئے نا آپ لوگ۔ لیڈا لیڈی یہودیوں نے ان کا آپس میں گڑبڑ ہو گیا تھا، ٹیوشن پڑھایا تھا ایک دوسرے کو، سمجھ میں نہیں ہے، لیڈا لیڈی نے کچھ ٹک ٹک کیا تھا، لہذا وہ خاتون کے جن شوہر نے، لوگوں نے تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کیا کہ ہماری خاتون کی عزت لٹ گئی ہے، پکڑ کر کے لیڈا لیڈی دونوں کو لایا، کہا کس کے پاس فیصلہ جائیں؟ کہنے لگے یار چلو ہم تو یہودی ہیں لیکن جاتے محمد کے پاس فیصلہ کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، حضرت کے پاس آ گئے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم وہ مانیں گے۔ ہمارے پاس جب بھی فیصلے آتے ہیں، میں مولوی بھی، یہ پہلے سردار مردار، یہ ہمارے بلوچستان کے بہت سے میر وڈیرے معتبر، وہ میرے پاس فیصلے بہت بھیجتے تھے۔ میں نے قرآن کا واسطہ خدا کا دیا، میں نے کہا بابا چھوڑو، جو فریق جیت جاتا کہتے کہ مولوی منظور ڈیر خس اڑائے، دیکھنا بہت اچھا آدمی ہے بہت، اور جو کہتے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ جو ہار جاتے کہتے دا خرزید دا عالم ہم نشتہ، سمجھے بھی، وہ کہتے دا خرزید دا عالم ہم نشتہ، سمجھے۔ تو میں نے کہا سرداروں کو پیسے تو تم لے لو، ٹیکس تو تم ہمارے یہاں چارک ششک پنچک، یعنی فیصلہ کرتے اگر کسی پر یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 4 لاکھ جرمانہ ڈال دیا، جو ہار گیا اس پر 4 لاکھ جرمانہ ڈال دیا، تو 4 لاکھ میں سے چارک، چوتھا حصہ سردار کے لیے، پیسہ سردار لے لے، درمیان میں مردار ہو جاؤں، گالیاں مجھے پڑے، اس طریقے پر۔ تو آگے حضرت کے پاس لیڈا لیڈی دونوں نے ٹیوشن پڑھایا تھا ایک دوسرے کو، پیار کیا تھا۔ پاکستان کو تو ترقی ہی پیار سے ہوتی ہے، پاکستان کی ترقی کا کام اس نے، سمجھے، ترقی کا کام۔ کل پرسوں کے اخبارات میں پڑھ کر کے مسلمانوں پڑھتے رہو، بڑے بڑے لوگ بڑے منصبوں کے، ایک عام آدمی اسٹیل مل کا، میں نام نہیں لیتا، کس ادارے کا تھا، ادارے والوں کو چبھے گا، کس ادارے کا بندہ ہے، پولیس کا ہے، آرمی کا ہے، نیوی کا ہے، مولوی ہے، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، FCC کے ہے، اس کا نام نہیں لیتا، ڈرتا ہوں بہت۔ اخباروں میں، اور آج انڈیا والوں کا دے دیا ہے، انڈیا والوں کا دیکھیے، انڈیا کے کرنل نے کسی کی بیوی کو اس کی عزت لوٹی ہے، اپنے کالموں کے کالم، لوگ کیا سوچے اس قسم کے، جو ہمارے انتظامیہ ان کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے۔ ایک آدمی کو کہہ رہے کہ آپ کو ترقی دیں گے، آپ کو ترقی دوں گا، آپ کی ڈیوٹی برقرار ہے، آپ کو لاکھوں روپے پرافٹ بھی دے دیں گے، لیکن میرے لیے خواتین جوان اٹھا کر کے لایا کرو۔ یہ اخبار میں دینے کی چیز ہے نا، اخبار میں، ایک اخبار نہیں، کئی اخبارات نے شائع کی۔ کل کے امت اخبار میں دیکھ لو، ایک چھوٹا سا کالم نہیں ہے، کالم ہی کالم، منہ بھی کالا۔ ہمارا ملک اس حد پہ آ گیا نا، اس حد پہ آ گیا، ہم لوگوں کو لعنتیں بھی بھیجتے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ کا واقعہ کہ وہ ہمارا آغا جان ہے، یہ پہلے یہ بھی وزیر رہا، پتہ نہیں گورنر رہا کیا رہا، ابھی آ گیا نا ادھر سے جو مولوی، یہ بھی گورنر رہا، اور اللہ آپ کو ڈپٹی اسپیکر پتہ نہیں کیا بڑا۔ تو میں دبئی میں تھا، تو ہمارے کسی وزیر نے اسلام آباد میں
اس نے یہ کہ سینما گھر کی بنیاد رکھی، سینما گھر کی بڑے اخلاص کے ساتھ، تقوی طہارت کے ساتھ اور خشوع خضوع اللہ کی طرف رجوع کر کے، سمجھے۔ اور اس کے بعد مٹھائی تقسیم ہو گئی، سارے کے سارے الو کے پٹے، یہ مسلمان دعا کر رہے ہیں، وزیر دعا کر رہا ہے، وہ کتے کا بچہ تو دعا کیا کر رہا؟ اے اللہ میں نے اخلاص سے سینما کی بنیاد رکھی ہے، قبول فرما۔ اے اللہ یہاں بے حیائی پھیلے گی، قبول فرما۔ مجھے بھی، میری ماں اور بہنیں بیٹیوں کو بھی بے غیرت بنا دے، جیسے کہ یہ بے غیرت بنیاد رکھ رہا ہے، ہم سب کو بے غیرت بنا دے، سب کو ہو آمین۔ ایسے بے غیرت دنیا کے تو ایرانی بلوچ تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ خدا کی قسم میں دبئی میں تھا، ان کے سوال کا جواب میں دے نہیں سکا۔ انہوں نے کہا استاد جی تے پاکستان والے چھونے بے غیرت ہیں۔ تو بلوچ تو اسی انداز میں گفتگو کرتا ہے، کہتے تے پاکستان والے چھونے بے غیرت ہیں، یہ چیلوں ٹگا ہیں کہ لگے دعا میں یہ بے حیا چیو گوشی، یہ کیا کہے گا؟ تو میں تو ملا تو بہت تیز ہوں، لیکن میں اس کا جواب دے نہیں سکا۔ آپ کے پاس اگر جواب ہو وزیر سے بھی پتہ کرو، عمران خان تو بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس جواب بھی ہوگا، سمجھے۔ اس کے نیچے فواد چودھری مودری، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، سمجھے، یہ بڑے بڑے حضرات ہیں، سمجھے۔ سینما کی بھی اجازت ہے، اور آج تو آرڈر آ گیا، کل آرڈر آ گیا کہ مدارس کو بند کرو، کرونا آ رہا ہے، سمجھے مدارس۔ اس لیے اللہ واسطے حکومت سے بھی ہماری اپیل ہے کہ بھائی مدارس بند نہ کرو، جھوم جھوم کر کے معصوم بچے قرآن پڑھ رہے۔ اللہ پاک اس مصیبت کو ان کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اللہ واسطے اللہ سے ٹکر لینے کی کوشش نہ کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آ گیا لیڈا لیڈی دونوں کو لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فیصلہ تو ان کا کروں گا، لیکن تم بتاؤ تمہاری کتابوں میں کیا فیصلہ ہے تمہاری۔ تو انہوں نے کہا نحممہما، ہم ان کا چہرہ کالا کرتے ہیں، اور یہ کہ گدھے پر سوار کرتے ہیں، چہرہ کالا کرتے ہیں۔ کہا سنگسار نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں ہماری کتاب میں۔ فرمایا کتاب لاؤ، تو انہوں نے کتاب لایا، اور تورات مولوی صاحب جو ان کا بڑا تھا، ہمارے مولوی بھی کمال کرتے ہیں، مولوی صاحب نے جو سنگسار پتھروں سے مار کر کے جان سے مارنے کا جو حکم ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر کے ان کا مولوی صاحب جو ان کے پادری ربی ہے، وہ اوپر بھی پڑھ رہا تھا، دائیں پڑھ رہا تھا، پیچھے بھی پڑھ رہا تھا، لیکن وہ جگہ جو ہے نہیں پڑھ رہا تھا کہ جس پہ ان کی کتاب میں خود یہ جگہ مولویوں سے چھوٹ گئی تھی، مولویوں نے اس پہ تحریف نہیں کیا تھا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے نبی کو بتایا کہ اب تک بھی سنگسار کے طرف ان کی توجہ نہیں ہو، مولوی زبانی تو پڑھ جاتے لیکن کتاب میں لکھا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوا نہیں ہے، آپ کا علم سارا کا سارا سینہ میں ہے، لیکن یہ کہ یہ لکھا ہوا، اب وہ تورات نہیں پڑھ سکتا۔ تو فرمایا کہ پڑھو، تو انہوں نے پڑھا، مولوی صاحب نے ہاں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ادھر ہاتھ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے ہاتھ اٹھایا کہ دلتا پخے خرز ہے، سمجھے۔ حضرت نے اس طریقے پر ہاتھ کیا، کہا حضرت یہ، کہا یہ پڑھو، کہا ہاں یہ سطر مولوی صاحب نے کہا مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ جی ہاں یہ سطر جو ہے نا ہم سے چھوٹ گئی تھی۔ یہ کہا اس میں کیا لکھا ہوا؟ اس میں کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس طریقے پر ٹک ٹک کرے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرے، محنت کرے، تو ان کو یہ ہے کہ مارنا ہے، جان سے مارنا ہے، ان کو تباہ کرنا ہے۔ تو پھر آگے بھی سن لو نا، آگے بخاری میں آتا ہے کہ جب ان کو پھر ظاہر ہے کہ ان کی کتاب میں تو پتھروں سے لوگ شروع ہو گئے، وہ لیڈا لیڈی کو پتھروں سے۔ تو اس وقت بھی جو یہ یار تھا لیڈا، وہ لیڈا پھر بھی لیڈی کے سامنے ایسے آ کر کہتا تھا کہ مجھے پتھر مارو اس کو نہ لگے۔ آپ کہیں گے واہ، عشق کی حد کر دی، عشق کی حد کر دی، کمال اس نے دکھایا۔ لعنت اللہ علیہم وعلی اعوانہم وانصارہم الی یوم القیامت، اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے میرے بھائی اللہ پاک نے قرآن نے بتایا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی اگر پیروی کرو گے، یہ بہت ضدی لوگ ہیں اور ان کی تمنا ہوتی ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، ودوا لو تکفرون، یہ چاہتے ہیں کہ دلی تمنا یہ ہے کہ ودوا لو تکفرون کما کفروا، جیسے کہ یہ مرتد بے ایمان خدا کے باغی بے حیا بے شرم ہے، اسی طرح تمہیں بنانا چاہ رہے ہیں۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، کفر میں، بے ایمانی میں، بے حیائی میں، بے شرمی میں، بے غیرتی میں، اللہ کے باغی ہونے میں، سارے کے سارے تم برابر ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی توسط سے حکومت سے بھی اپیل ہے کہ اللہ کی طرف ہم سب کے سب رجوع کریں، ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ مدارس میں کو سندھ میں کرونا زیادہ آ گیا اس دفعہ،
ابھی تک پنجاب نے بند نہیں کیا، خیبر پختو بلوچستان کی مدرسوں کا آرڈر نہیں آیا، حکومت اہلکار حکومت کے یہاں پر موجود ہو، للہ فی اللہ آپ سے اپیل کریں گے کہ مدارس کا نام نہ لو اور ان کو جھومنے دو اس طریقے پر، آؤ کل صبح دیکھ لو جھوم جھوم کر کے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی بلوچ ہے کوئی پٹھان ہے، یہ جھوم جھوم کر کے شاید آسمان کو ترس آ جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھاڑو پھر جائے سارے تباہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنا بنا دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔